اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلام سے جو لوگ دور ہو جاتے ہیں ان کے حوالے سے پچھلے 2 ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے، جس میں پچھلے ہفتے تقدیر کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک اعتراض آتا ہے کہ اگر درخت کا پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تو انسان گناہ کیسے کرتا ہے۔ یہ باتیں پچھلے جمعے کو بیان کی گئیں۔ اسلام سے جو لوگ پھر جاتے ہیں ان میں ایک لوگوں کا گروہ جو ہے ان کو دہریہ بھی کہا جاتا ہے، ایتھیسٹ کہا جاتا ہے ان کو۔ ایتھیسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے وجود کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے ہی نہیں، یہ دنیا خود بخود جو ہے وجود میں آئی، خود ہی چل رہی ہے اور یہ دنیا جو ہے خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور دنیا کے ختم ہونے پر بھی ان کو جو ہے کوئی اطمینان نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو بھی۔ ان کے نزدیک تو یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا چلتی رہے، کبھی ختم نہ ہو، یہاں ایک وقت ایسا بھی آ جائے کہ دنیا ختم بھی ہو جائے، آبادی بڑھ جائے۔ ایسے لوگوں کو ملحد کہا جاتا ہے اور بعض لوگ ان کو ملحد کہتے ہیں، اور ان کو انگریزی میں جو ہے ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خود بخود جو ہے دنیا وجود میں آ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان سے جو ہے ایک ملحد نے جو ہے بحث کی اور کہا کہ آپ جو ہے مجھ سے اس مسئلے پر جو ہے مناظرہ کریں، بحث کریں کہ میں اللہ کے وجود کا انکاری ہوں، آپ اللہ کے ہونے کو مانتے ہیں، اس مسئلے پر آپ بحث کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ 1 ہفتے کے بعد جو ہے مجھ سے مناظرہ کرنے آنا۔ حالانکہ امام صاحب اس وقت بھی مناظرہ کر سکتے تھے لیکن ان کو ایک بات سمجھانی تھی۔ بہرحال 1 ہفتے کے بعد یہ بات پھیل گئی لوگوں کے اندر، اور جو ہے طرح طرح سے جو ہے لوگ جگہ جگہوں سے جو ہے جوک در جوک جو ہے لوگ مناظرہ دیکھنے کے لیے آئے اور ایک بڑا رش بڑھ گیا۔ وہ جو دہریہ تھا، ملحد تھا، وہ تو اپنے وقت پہ آ کے پہنچ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر نہ پہنچے اور جان بوجھ کر وقت پر نہیں گئے۔ تو کچھ دیر جب گزری تو دہریہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے امام جن کو تم اپنا امام مانتے ہو ان کو جو ہے اتنا بھی علم نہیں کہ مجھ سے بات کر سکے، دیکھو آج بھاگ گیا، وہ آج تو آیا ہی نہیں۔ تو کچھ دیر کے بعد امام ابو حنیفہ وہاں چلے گئے۔ اب اس ملحد نے کہا کہ آپ اعلان کر دو کہ آپ مجھ سے ہار گئے کیونکہ آپ وقت پر نہ پہنچ سکے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا عذر سن لو، اس کے بعد تم فیصلہ کر لینا، لیکن میری دیر سے آنے کی وجہ سن لو بس۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ وجہ بتاؤ۔ امام صاحب نے کہا کہ میں گھر سے جو ہے اپنے وقت پہ ہی نکلا تھا، مجھے آنے میں دیر اس لیے ہوئی کہ بیچ میں راستے میں ایک دریا آتا ہے اور دریا سے پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی کشتی والا وہاں پر تھا نہیں، اس لیے میں وہاں پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک کوئی کشتی والا نہیں آیا، پھر جو ہے ایک درخت سے جو ہے ایک لکڑی کے جو ہے کچھ حصے ٹوٹ کر گرنا شروع ہو گئے۔ وہ ٹوٹ کے گرتے گئے اور جو ہے اس سے جو ہے ایک کشتی جو ہے وہ بنتی گئی۔ اب وہ حصے گر رہے ہیں اور اس سے کشتی بن رہی ہے۔ جب وہ کشتی بن کر جو ہے وجود میں آ گئی تو پھر میں اس کشتی پر بیٹھ کر جو ہے میں نے اس دریا کو پار کیا اور میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو دہریہ جو ہے وہ ہنسنے لگا کہ یہ کون سا معاملہ تم بتا رہے ہو ہمیں، کس طرح جو ہے ایک درخت خود بخود ٹوٹ سکتا ہے، کس طرح ان لکڑیوں سے جو ہے کشتی خود بخود وجود میں آ سکتی ہے، کشتی کبھی بھی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، یہ بات تمہاری سراسر غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جب ایک ہلکی سی کشتی پر تمہارا یہ ایمان ہے کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتی، تو آسمان اور زمین یہ پورا جو ہے یہ نظام ہے، یہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ اس پورے آسمان اور زمین اور پورے نظام کے بارے میں، سورج چاند کے نظام کے بارے میں تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ خود بخود بن گیا، اس کو بنانے والا کوئی نہیں۔
لیکن جب میں نے تمہیں کہا کہ ایک کشتی خود بخود بنی تو تم اپنے ہی عقیدے سے پھر گئے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دھیریے نے سوال کیا, کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, آپ بتاؤ کہ دنیا سے پہلے, دنیا کو بنانے سے پہلے کون تھا, پھر اس سے پہلے کون تھا, پھر اس سے پہلے کون تھا. حضرت علی جواب دیتے گئے. پھر آخر میں حضرت علی نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ تھا, سب چیز کے بنانے سے پہلے اللہ تھا. تو دھیری نے کہا کہ اللہ سے پہلے کون تھا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ سے پہلے تو کوئی نہیں, اللہ تو شروع سے ہے. تو کہا کہ نہیں, کوئی تو ہوگا جس کی وجہ سے اللہ, جس طرح یہ بات کی چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے وجود کے بعد میں آئیں, تو کوئی تو ہوگا کہ اللہ کے وجود سے پہلے وہ ہوگا. حضرت علی نے اس سے کہا کہ تمہیں گنتی آتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے گنتی آتی ہے. حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے گننا شروع کرو. اس نے کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حضرت علی نے کہا کہ نہیں سیدھی نہیں گننی, گنتی کو الٹی گنو. اس نے کہا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ایک کہہ کر وہ رک گیا. حضرت علی نے کہا کہ جاؤ جاؤ اور پیچھے جاؤ. تو اس نے کہا کہ نہیں, ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو حضرت علی نے فرمانے لگے کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہی ہمارا عقیدہ ہے. جو لوگ اس معاملے میں گمراہ ہو جاتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کی ذات کی طرف توجہ کرنا شروع کرتے ہیں, اللہ پاک کو سوچنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کی طرف دھیان دینے کا حکم دیا ہے, اپنی ذات کی طرف دھیان دینے کا حکم نہیں دیا. کیوں؟ چونکہ وہ بنانے والا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے انسان کے دماغ کو کتنا بنایا ہے, اور کیا اس انسان کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں کیا ہوں. اور اللہ پاک کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ نہیں آ سکتی. ایک انگریز ہے رچارڈ ہاکنس, اس نے ایک مسلمانوں سے سوال پوچھا, بلکہ مسلمانوں سے نہیں بلکہ جو بھی اللہ کے وجود کے دعوے دار ہیں, چاہے مسلمان ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, کوئی بھی ہو. اس نے سوال پوچھا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو آپ کا خدا ہے وہ غیب کے علم کو جانتا ہے, اس کو پتا ہے کہ آگے کا علم کیا ہے, اور آپ کے خدا کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر طاقت وہ رکھتا ہے. اب اس نے یہ سوال پوچھا کہ مستقبل کے اندر جو اللہ پاک فیصلہ کرنے والے ہیں, کیا اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اس فیصلے کو بدل سکے؟ سوال سمجھ میں آیا کہ مستقبل کے اندر اللہ پاک جو فیصلہ کرنے والے ہیں, جس فیصلے کے کرنے کا اللہ پاک نے ارادہ فرمایا ہے, کیا اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے, اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس فیصلے کو بدل سکے؟ یعنی اگر یہاں آپ یہ کہیں گے کہ ہاں اس فیصلے کو اللہ پاک بدل سکتے ہیں, تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو فیصلہ پہلے اللہ پاک نے طے کیا, کیا وہ فیصلہ کمزور تھا جو اس کو بدل دیا گیا؟ اگر کمزور تھا تو وہ کمزور فیصلہ خدا کیسے کر سکتا ہے؟ خدا کی طرف سے تو کسی کمزور چیز کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. خدا کی طرف سے ہر چیز کامل کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس کے بعد اس کو اور بیٹر نہ کیا جائے. اور اگر اللہ پاک اس چیز کو, اس فیصلے کو بدل نہیں سکتے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے, تو پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جب بدل نہیں سکتے. تو اس پر انگریز تھا, میرا کلپ بھی یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہے کہ میں نے اس کو اسی جو ہے انگریزی میں اس کو میں نے جواب دیا تھا. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو جواب میں یہ کہا کہ انسان کو جو اللہ پاک نے دماغ دیا ہے نا, جو انسان کو اللہ پاک نے میموری بنائی ہے, وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ذات کو سمجھ سکے. اس کی مثال میں نے ایسے دی کہ ایک شخص نے, ایک سائنٹسٹ نے جو ہے موبائل بنائی ہے, اور اس موبائل کی جو اسٹوریج ہے, میموری ہے, وہ 8 GB کی ہے. موبائل کی اسٹوریج کارڈ ہوتے ہیں نا, 8 GB 16 GB 32 GB, تو اس کی اسٹوریج 8 GB کی ہے. اور ایک فائل, اس فائل میں جو اس کے بنانے والا ہے, یعنی جو اس موبائل کو جس نے کریٹ کیا ہے, جس نے اس موبائل کو بنایا ہے,
اس کے بارے میں پوری معلومات ہے جو 32 GB کی ہے, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بنانے والا ہے اس کو کیا کیا چیزیں آتی ہیں, یہ کیا کیا کر سکتا ہے, کیا کیا نہیں کر سکتا. وہ پوری کی جو فائل ہے وہ 32 GB کی ہے. اگر آپ اس موبائل کے اندر, جس موبائل کو اس نے بنایا ہے, اس موبائل کے اندر اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کریں گے یا بلوٹوتھ کے ذریعے اس کو ڈالنے کی کوشش کریں گے, وہ فائل کبھی بھی اس کے اندر نہیں جائے گی. اس کی وجہ یہ کہ اس کی اتنی میموری نہیں ہے کہ اس فائل کو جو ہے وہ لوڈ کر سکے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ موبائل اس فائل کو لوڈ نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے اس موبائل کو بنایا ہے اس میں کوئی بھی قابلیت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے, بلکہ اس موبائل کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ اس فائل کو لوڈ کر سکے. اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے اور اللہ پاک نے انسان کو دماغ دیا ہے, لیکن جو اللہ کی ذات صفات کی جو سمجھ ہے, سوچ ہے, وہ انسان کی دماغ سے بہت اوپر ہے. انسان کبھی بھی زندگی کے اندر اس کو نہیں سمجھ سکتا. لیکن بہرحال یہ بات میں نے کر کر میں نے جواب یہ دیا کہ جو سوال پوچھا گیا تھا کہ اللہ پاک کیا غیب کے مستقبل میں اپنے فیصلے جو اللہ پاک کرنے والے ہیں, کیا اللہ پاک کو اتنی طاقت ہے کہ اس فیصلے کو بدل سکے؟ تو میں نے یہ جواب دیا کہ اللہ پاک جو ہے وہ زمانوں سے پاک ہیں, یعنی اللہ پاک کسی زمانے میں قید نہیں ہے. یہ جو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے جو ہے ماضی کا زمانہ بھی استعمال کیا ہے, حال کا زمانہ بھی استعمال کیا ہے, مستقبل کا زمانہ بھی استعمال کیا ہے کہ میں نے یہ کیا, میں یہ کروں گا, یا میں یہ کر رہا ہوں. یہ زمانے اس لیے بنائے گئے تاکہ انسان کو سمجھ میں آ سکے. انسان اس چیز کو سمجھ نہیں سکے گا اگر اللہ پاک بغیر کسی زمانے کے بات کرنا شروع کر دیں. انسان کی اتنی طاقت نہیں ہے, اتنی جو ہے سمجھ نہیں ہے. اللہ پاک نے یہ زمانوں میں جو بات فرمائی ہے یہ انسان کے سمجھنے کے لیے کی ہے. اللہ پاک زمانوں سے پاک ہے. اللہ پاک کے یہاں نہ ماضی ہے, نہ مستقبل ہے, نہ حال ہے. اللہ پاک کسی زمانے میں نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے اس مسئلے پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ قرآن میں تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ زمانے اس لیے استعمال کیے ہیں کہ انسان اس چیز کو سمجھ سکے. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اللہ پاک خالق کل شیء نہیں ہے, کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو نہیں بنایا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ضرور بنایا ہے. میں نے کہا کہ جب اللہ پاک نے دنیا کو نہیں بنایا تھا, انسانوں کو نہیں بنایا تھا, جب اللہ پاک نے فرشتوں کو نہیں بنایا تھا, تو اللہ پاک نے اس وقت کو بھی بنایا نا. یہ جو وقت ہے ہر چیز کو اللہ نے بنایا, اور اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. تو جو وقت ہے اس کو کس نے بنایا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہر چیز کے خالق ہیں اور جو ہے ہر چیز کے بنانے والے ہیں. تو اس وقت کو کس نے بنایا؟ تو اس نے کہا کہ وقت کو اللہ نے بنایا. میں نے کہا کہ جب وقت کو اللہ نے بنایا ہے تو وقت کے بنانے سے پہلے آپ اس بات کا جواب دیں کہ اللہ پاک کس وقت کے اندر تھے؟ ماضی کے اندر تھے, حال کے اندر تھے, مستقبل کے اندر تھے؟ جب وقت کو ہی اللہ پاک نے بنایا تو وقت کے بنانے سے پہلے اللہ کس وقت کے اندر تھے؟ اور یہ کیسا ممکن ہے کہ وقت کو بنانے کے بعد وہی ذات جو وقت کو بنا رہی ہے وہ وقت کے اندر ہی محصور ہو جائے اور وہ خود پھر وقت سے باہر نہ نکل سکے؟ میں نے کہا یہ ساری باتیں ہیں, یہ تو میں نے جواب دے دیا, لیکن اللہ پاک کی ذات کی طرف اگر آپ توجہ کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, اللہ پاک نے ہمیں اتنی جو ہے قابلیت نہیں دی, اتنی صلاحیت نہیں دی کہ اللہ پاک کے فیصلے کو اور اللہ پاک کی ذات کو جو ہے آپ سمجھ سکیں. تو جو سوال کیا گیا تھا جس پر جو ہے ہاں یا نہ کا ان کو جواب تھا, انتظار تھا کہ اگر ہاں کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے, پھر اللہ پاک نے جو فیصلہ پہلے کیا وہ فیصلہ پھر عاجز ہو گیا, کیونکہ اللہ پاک جو فیصلہ کرنے والے تھے اگر اللہ پاک اس کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں اور بدلتے ہیں تو پھر جو فیصلہ اللہ پاک نے پہلے کیا وہ فیصلہ کمزور ہو گیا, اور کمزوری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی. اگر آپ کہیں گے کہ نہ اللہ پاک اس فیصلے کو نہیں بدل سکتے تو پھر بات یہ آئے گی کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے, تو پھر اس چیز پر قادر کیوں نہیں ہے؟ تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو حال اور مستقبل اور ماضی کے جو سوالات ہیں یہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے. اللہ پاک کے یہاں زمانوں کی, اللہ پاک کسی زمانے کے اندر نہیں ہے, کیونکہ یہ زمانہ جو ہے یہ خود اللہ پاک نے ہی بنایا ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز بنانے والا, اگر کسی شخص نے جو ہے کمپیوٹر کو بنایا تو کمپیوٹر بنانے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کمپیوٹر کے اندر قید ہو جائے اور کمپیوٹر کے بعد باہر نہ نکل سکے. یا اسی طرح جتنی بھی جو ہے تعمیرات ہو رہی ہیں یا جتنی بھی جو ہے انوینشنز ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا
کہ بنانے کے بعد وہ اسی چیز کے اندر محصور ہو جائے. اسی طرح اللہ پاک نے وقت تو بنایا ہے، اور وقت کے بنانے سے پہلے بھی اللہ پاک کسی وقت یا کسی زمانے میں نہیں تھا. اللہ پاک وجود، اور اللہ پاک جو ہے زمانوں سے پاک ہے. اللہ پاک وقت کو بنانے سے پہلے بھی کسی وقت کے اندر نہیں تھا، اور وقت کو بنانے کے بعد بھی اللہ پاک کسی وقت کے اندر قید یا محصور نہیں ہے. اللہ سے جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ پاک سے دعا اللہ پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.